اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ایام ولایت کی خوشیاں آ رہی ہیں، بھرپور خوشیاں منائیے، معرفت حاصل کیجئے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کیجئے۔ چند نکات میں نے نوٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے بہت ہی خطرناک واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیروت کا یہ واقعہ دنیا کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دے گا، اور ہمیں اس بارے میں اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہوگا، اس لیے کہ دیکھیں ایران کے دھماکے ہوئے، اس کے بعد پہلے سعودیہ، پھر ایران، پھر لبنان۔ کل کی رپورٹ ہے، تصدیق نہیں ہوئی ہے، نجف کے بھی خوراک کے بازار کے گوداموں میں آگ لگ گئی ہے۔ عجمان امارات کا جو شہر ہے ادھر بھی ایرانی مارکیٹ کو آگ لگ گئی ہے۔ ابھی ان خبروں کو کیوں باہر نہیں دیا گیا مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ایک عجیب و غریب طریقے سے آگے آ رہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارا یہود کے ساتھ ایک معرکہ ہونے جا رہا۔ ہم مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہیں، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اور ہمیں خوشی اس بات کی کہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کی خاطر یہ آگے بڑھے گا، اور اگر اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، صرف ہماری ایک شرط ہے کہ جو نعرہ حیدری اس زمانے میں لگتا تھا اس زمانے میں بھی لگے، اور ہم اس جنگ میں آگے بڑھتے جائیں، فوجیں آگے بڑھیں، ہم ساتھ دیتے رہیں، کیونکہ یہ اب ناگزیر لگتا ہے۔ اللہ کرے نہ ہو، میری بات غلط ثابت ہو جائے، کوئی مشکل بات نہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں ہوشیار رہنا ہوگا۔ حکومت کو، فوج کو، سب کو پتہ ہے، صرف ہم تو اپنی طرف سے ایک تائید کے طور پر عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہیں، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اگر تم نے کوتاہی کی تو پھر تم جانو اور اللہ جانو۔ میں علی زیدی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یوں ہی سوال کر سکتا ہوں، فون اٹھتا نہیں ہے، میسیج کی جواب آتے نہیں ہیں۔ ان جی آئی ٹیوں کا کیا ہوا؟ اتنا شور مچایا، ارے تم تو سید زادے ہو، ہمت کرو نا، کس نے تمہیں بٹھا دیا؟ کس نے تمہیں خاموش کیا؟ اگر پارٹی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوئے تو قیامت میں جواب دہ ہو، اس لیے کہ تم مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے تھے، اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق نہیں نکلے تھے، اس لیے تمہیں اٹھنا ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ کورونا کے حالات بہتر بتائے جا رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ہوٹلیں کھولی جا رہی ہیں، ٹرانسپورٹ کھولا جا رہا ہے، خدا را آپ لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کی عزاداری کا زمانہ آ رہا ہے۔ میں عام طور پر ایک منفی بات کہہ جاتا ہوں کہ ابھی کھول کے کورونا بڑھا دیا جائے گا اور پھر عزاداری کے وقت ہم پہ شور کیا جائے گا، نوٹ کر لیجیے گا نا۔ ایسے کیا ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا عید کے بعد سپائک آئے گا، اب عید کے 14 دن کا تو انتظار کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تم نے کل اعلان کر دیا وہ کھول دو، وہ کھول دو، وہ کھول دو، پھر ایک دم سے بڑھ جائے گا۔ ایران کا حال دیکھ لیجئے، بہت برا ہے۔ برازیل کا حال دیکھ لیجئے، امریکہ، کل امریکہ کی حالت بری ہوئی تھی۔ بھائی مجھے ایک دم سے یہ لوگوں پہ رحم کھانا کورونا کے معاملے میں یہ ایک بہت خطرناک سازش لگی، شاید جنہوں نے اعلان کیا ان کو بھی نہ پتا ہو، پیچھے سے چیزیں چل رہی ہوں، ہوشیار رہیے گا۔ میں نے اپنا پیغام دے دیا۔ اگلی چیز میں اس بات کو عرض کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے رہ گئی بات کہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ایک ایسے شخص کو کہ جس نے نبوت کا اور پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ کیا تھا، اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ جب ہم نے اس پہ نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ یہ لوور کورٹ، اپر کورٹ، اوپر چیزیں چلتی رہیں اور کوئی نتیجہ نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں حکومت کو کہ اپنا عدلیہ کا سسٹم اتنا مضبوط کر دیں کہ اتنی لمبی کہانیاں نہ چلیں نا، 10 سال چیزیں چل رہی ہوتی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نیب کا بھی مسئلہ یہی ہے، ہر روز ایک خبر آتی ہے، آج یہ شروع ہوا۔ میں تو 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں
پھر وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا، اس کے بعد پھر پتہ چلا۔ بہرحال عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ حرکت کیوں ہوئی، اس حرکت کا مقابلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ پولیس والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، انہی کو دیکھ کے لوگوں نے سیکھا ہے، وہاں پر روک لیں، وہاں پر لوگ خود بخود رک جائیں گے۔ میرا پیغام کسی اور خاص جگہ کے لیے، بارش آئی اور الحمدللہ مرکزی حکومت نے کراچی والوں پر رحم کھایا۔ میں مرکزی حکومت کا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں کراچی کے پرابلمز نہیں پتہ؟ تمہیں کراچی کے ایم این ایز نہیں بتاتے ہیں کہ یہاں کی کیا حال ہے؟ تم نے پچھلی بارشوں میں ہمیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کہ جو اپنوں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ ارے بھائی، یہ لوگ اپنوں پر رحم کر رہے ہوتے تو کم از کم اپنی قبر تو سیدھی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ جو اپنے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم پہ کیا رحم کرے گا؟ اب جا کے این ڈی ایم اے کو بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی نالے صاف کرو۔ دیکھیں 4 دن میں، آج 5واں دن ہے، پوری نظر رکھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں نالے اچھے صاف ہو گئے۔ عمران خان صاحب، آپ کا کیا کراچی سے کوئی تعلق نہیں؟ پاکستان کا حصہ نہیں کراچی؟ پھر میں نے اپنا ایک بیان میں کہا ہوا ہے، آج کل تھوڑی میری فری ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، کہ پھر ہم کچھ بات کریں گے تو ایجنسیز ہمارے پیچھے لگ جائیں گی اور ہماری پرائیویٹ چیزیں نکال کے ہمیں بلیک میل کرنا یا اندر لے جانا شروع کر دیں گے۔ یہی کام مانسون کے آنے سے پہلے نہیں کروا سکتے تھے؟ تمہارے پاس اختیار نہیں تھا تو اب کیسے آ گیا؟ تم نے تو کوئی آرڈیننس پاس نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، اب کھٹاکھٹ صفائی ہونا شروع ہو گئی۔ یہ سارے سیاستدان ہم سے کھیل رہے ہیں۔ اگر شرعاً حرام نہ ہوتا تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، شرعاً حرام نہ ہوتا تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ عراق میں کیا ہوا کہ جب پولیٹیشنز جیت کر اپنی پارلیمنٹ میں گئے، پچھلے سالوں میں بات کر رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کام نہیں کیا، تو بعض جگہوں پہ جب وہ نیکسٹ ٹائم ووٹ لینے گئے تو لوگوں نے ان کو پتھر مار کے ان کے بھیجے پھاڑ دیے۔ مت کہیے گا میں کسی کو اکسا رہا ہوں، لیکن اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ نہیں، آپ نے جمعہ میں کہا تھا اس لیے آپ نے اکسایا ہے، اس لیے آپ کے خلاف مثلاً پتہ کیا کیا ہوگا۔ عوام بہت مشتعل ہے، آپ ان کے چہروں سے دیکھیں، صبر کر رہے ہیں کہ جناب کہیں ہمارے سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمیں قیامت میں جواب دینا پڑے۔ خدا را، اس کے ای کے ٹیررزم کے واقعات کو ختم کرو۔ یہ کے ای ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے۔ آئی ریپیٹ، کہ کراچی الیکٹرک ہمیں ٹیررائز کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان دیا ہے کہ ہماری مدد کو آؤ اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے مقابلے میں، لیکن نہ صوبائی حکومت، نہ اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے کہو، اس کو کہتے ہیں تو میں یہاں سے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کے ای کے مسائل کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عوام خود ہی ڈھونڈے گی کے ای والا کون ہے، وہاں کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ ہوا تو تم ذمہ دار ہو، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جہاں بارش آئی وہاں بجلی غائب، گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی صحتوں کا بھی خیال کیجئے، خاص کر ان بارشوں کے بعد جو گندگیاں بھری ہیں، اس سے کولرا، ٹائیفائڈ پھیلنے کا ڈر ہے۔ یہ ٹھیلوں کی چیزیں کھانا آج میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں آپ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے نہیں کہ مثلا اس میں کوئی کنٹینٹ حرام ہے، اس لیے کہ اس وقت جو مکھیوں کا حال اور جو چیزوں کا حال ہے وہ بیماریاں پھیلنے کا بہت ڈر ہے۔ یہ ہیضے کی وبا اگر پھیل گئی نا تو پھر آپ اپنے گھر کے ایک تنہا کفیل ہوں گے یا 2 لوگ کفیل ہوں گے، بیمار پڑ گئے تو اللہ نہ کرے کہاں جا کے کوئی سنبھالے گا۔ آئیے میرے فون دیکھیے، مسلسل فون آتا ہے، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے روزی کمانے کا انتقال ہو گیا۔ جتنا ہو سکے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہ یہیں پر عہد کریں کہ فعلاً اس زمانے میں جب تک موسم بہتر نہیں ہو جاتا حالات، ہم باہر کی چیزیں نہیں کھائیں گے۔ وہ بابا گھر سے روٹی اور اچار لے کے چلے جاؤ نا، دفتر لے جانا ہے، وہ باہر کھڑے ہو کے ٹھیلے پہ کھاتے ہو، یہ تمہاری صحت کے لیے زہر ہے، زہر ہے۔ اس لیے خدا را اپنے پہ بھی رحم کیجئے، ہم پہ بھی رحم کیجئے، اپنے بیوی بچوں پر بھی رحم کیجئے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم عید غدیر، عید مباہلہ
اور عید 14 اگست ان دونوں عیدوں کے درمیان ہے. عید 14 اگست اس لیے کہ آج انڈیا میں ہوتے تو پتہ نہیں میرے بدن کا کیا حال ہوتا، آپ کے بدن کا کیا حال ہے. کشمیریوں کا حال دیکھ لیں. اس لیے ہم پاکستان میں بہت آرام سے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے عید غدیر بھی منائیے، عید مباہلہ بھی منائیے، اور عید 14 اگست بھی بہت ہی عالیشان طریقے سے منائیے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ. پالنے والے ان رحمتوں کی بارشوں کو ہمارے لیے فائدہ مند قرار دے دے. جہاں جہاں مومنین ہیں پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. تیری بندگی کی لذت عطا فرما دے. عید غدیر و عید مباہلہ اور عید نزول سورہ حلقہ کا واسطہ پالنے والے جو بیٹے بیٹیاں شادی کی عمر پہ پہنچے ہیں، وسائل فراہم نہیں، وسائل فراہم فرما دے. بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے مسجد کی تعمیرات میں جو لوگ اتنا کھل کے ساتھ دے رہے ہیں، پالنے والے ان کی زندگی میں صحت سلامتی برکت عطا فرما دے. پالنے والے جو بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، نوکریاں چلی گئی ہیں، ان سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. زمانے کے امام کو ان سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم.